رہے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ابھی زیورک میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ ہم انٹرنیٹ کے وسیلہ سے خداوند کا کلام سن سکتے ہیں، وہ کلام جو ہمیں خداوند کی طرف سے ملا، جو اس زمانے کا پیغام ہے، اور یہ روحانی خوراک، اور یہ ہمارے لیے کافی ہے، اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں۔ اور ہم خداوند کی اس معمور اور بھری ہوئی میز کے اوپر بیٹھ کر اس خوراک کو نوش کر سکتے ہیں، اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ ہم اس کے منصوبے میں ہیں۔ زبور 51 میں، اس سے پہلے کہ میں بھائی فرینک کو دعوت دوں، میں چند ایک آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ پالوس پہلے، جس کا نام ساؤل تھا، اور ساؤل ایمانداروں کو ستاتا تھا، لیکن دمشق کی راہ پر اس کا خداوند کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا، اور خداوند نے کہا کہ یہ شخص میرے لیے ایک چنا ہوا ہے۔ اور اعمال کی کتاب میں 9 باب اور اس کی 19ویں آیت سے یہ ہم سارا واقعہ پڑھتے ہیں۔ کلسیوں 2 باب اور اس کی پہلی آیت اور اس کی پہلی سے 15ویں آیت تک۔ میں چاہتا ہوں تم جان لو کہ تمہارے اور لودیکیا والوں اور ان سب کے لیے جنہوں نے میرے جسمانی صورت نہیں دیکھی، کیا ہی جافشانی کرتا ہوں، تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو اور وہ محبت سے آپس میں گٹے رہیں اور پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کریں اور خدا کے بھید یعنی مسیح کو پہچانیں، جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی آدمی لبھانے والی باتوں سے تمہیں دھوکہ نہ دے، کیونکہ میں گو جسم کے اعتبار سے دور ہوں، مگر روح کے اعتبار سے تمہارے پاس ہوں، اور تمہاری باقاعدہ حالت اور تمہارے ایمان کی جو مسیح پر ہے مضبوطی دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا، اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسونی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ کہ مسیح کے موافق، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ، جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے،
اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے۔ اور اس نے تمہیں جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے۔ اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور خداوند کا شکر ہے، اس کی تعریف ہے ان شاندار الفاظوں کے لیے۔ آئیے دعا کریں۔ وفادار خداوند خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس خوراک کے لیے جو آج تو ہمیں دینے کو ہے۔ بھائی فرینک کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں جو آج ہمیں خوراک دے گا۔ جس کے ذریعے سے تو آج کلام کرے گا۔ آج ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے کانوں کو کھول دے ان الفاظوں سے جو ہم سنیں گے اور وہ ہمارے اندر زندگی کا پھل لے کر آئے۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں اس کے رحم کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اور وہ مسلسل ہم میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ اس راہ پر ہمیں گامزن رکھے جو اس کی طرف لے کر جاتی ہے۔ خداوند ہم شکر گزار ہیں اور اس راہ پر چلتے چلتے ہم تجھ سے ملنا چاہتے ہیں خداوند۔ آمین، تیرا شکر ہے، آمین۔ اب بھائی فرینک کلام کریں گے۔ عزیز بھائیو بہنوں، خداوند میں آپ کو سلام کہتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ سب کو۔ اور خداوند کی ڈھیروں برکتیں آپ کے لیے چاہتا ہوں۔ ہم خداوند کے نہایت ہی شکر گزار ہیں کہ ہم خداوند کا مقدس کلام سن سکتے ہیں۔ اور جو بھائی کیلر نے کلام پڑھا، بعد ازاں ہم مختصر طور پر اس کو چھوئیں گے۔ پہلے بہت بہت سلام زیورک سے، سوئٹزرلینڈ سے، تمام بہنوں بھائیوں کے لیے، تمام لوگوں میں، تمام اہل زبان میں، اور سارے یورپ سے آپ سب کو سلام۔ اور میں سلام کو جو بھائیوں نے سلام بھیجا ہے ان سب کے لیے شکر گزار ہوں، اور میں شکر گزار ہوں کہ تمام بھائی دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں وہ سن سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں اور خداوند کے شکر گزار ہیں۔ اور قادر مطلق کی برکتیں حقیقت میں مکمل طور سے ہم سب کے اوپر ٹھہر جائیں۔ ہم توقع کرتے ہیں، اس عظیم توقع کے ساتھ یہاں پر
خداوند کی حضوری میں آئے ہیں، جو خداوند کے کلام میں ہمارے ساتھ وعدے ہیں کہ خداوند اپنا کام مکمل کرے گا اپنی کلیسیا میں۔ اور ہم اس آخری مرحلے میں پہنچ چکے ہیں جو فضل کے وقت کا ہے، اور ہم نہایت قریب ہیں، بہت اختتام کے بہت قریب ہیں۔ نہ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں جو کہ ایماندار لوگ ہیں اور جن کا بائبل پر ایمان ہے، بلکہ جو بائبل پر ایمان بھی نہیں رکھتے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اب دنیا اخیر پر آ پہنچی ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم اس جیسے پہلے جمع ہوتے تھے ویسے نہیں ہو سکتے، لیکن ہم شکر گزار ہیں کہ یہ سب کچھ مکمل ہوا ہے تمام ملکوں میں عالمگیر طور پر، کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہیں میں ان کے درمیان میں موجود ہوں۔ اور اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ ان نشریات کے وسیلہ سے کہ خداوند کا کلام ہر گھر میں پہنچتا ہے، ہر جگہ پر جہاں لوگ بسے ہوئے ہیں، ہر خاندان کے اندر ہر کوئی سن سکتا ہے، ہر کوئی سن سکتا ہے اور اس میں حصے دار بن سکتا ہے۔ کسی کو مزید ضرورت نہیں ہے کہ وہ جہاز پر کریفلڈ پہنچے یا گاڑی پر کریفلڈ پہنچے اور ہم جمع ہو سکیں، بلکہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس رفاقت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں، بار بار یہ کہتا ہوں، میں بھائی برینم کے پیغامات سنتا ہوں اور 60 کی دہائی سے، اور آپ سب جانتے ہیں جو خداوند نے مقرر کیا کہ ہمارا بھائی ولیم برینم کہ وہ آخری پیغام کو لے کر آیا یسوع مسیح کی واپسی سے پہلے، کہ وہ اس خوراک کو ذخیرہ کرے، وہ جو پوشیدہ کلام تھا، اور وقت آیا جب یہ روحانی خوراک اس کو تقسیم کیا گیا۔ اور میں بار بار اس کے بارے میں سوچتا ہوں، پہلا وعدہ جو خدا نے ابراہیم سے کیا، تیرے اندر، تیرے وسیلہ سے دنیا کی سب قومیں، سب قبیلے برکت پائیں گے۔ اور پھر میں سوچتا ہوں جب ہمارے خداوند کے ارشاد اعظم کے بارے میں کہ ساری دنیا میں جاؤ اور انجیل کی خوشخبری سناؤ، اور بھائی برینم نے جو بار بار دہرایا اور کہا، اس نے کہا کہ آخری پیغام دنیا کے تمام انتہا تک پہنچے گا، اور یہ ایسا ہی ہوا۔ گزشتہ 55 سالوں میں ایسا ہی ہوا، تمام لوگوں میں، تمام زبانوں میں یہ آخری پیغام اس کی منادی ہو گئی، اور وہ سب جو خدا سے ہیں انہوں نے سنا اور ایمان لائے، اور وہ اپنی تیاری کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر
میں ایک چھوٹی تنبیہ کرنا چاہتا ہوں ان سب خادم بھائیوں کو جو مختلف زبانوں میں خدمت کر رہے ہیں. اگر یہ ہر دفعہ ممکن نہ ہو کہ ہر ایک چیز کو متعارف کرایا جائے ترجموں میں تو برائے مہربانی غلط فہمیاں مت آگے پاس کریں، کنفیوژن کو آگے مت پاس کریں، ایسی باتیں مت پھیلائیں آگے. ہر ایک چیز کو ایک ہی زبان میں ایک ہی طرح سے شفافیت کے ساتھ خدا کی زبان میں اس کو آگے بیان کریں اور اس منکشف کلام کو آگے بیان کریں. ہر ایک چیز کو کلام میں سے بیان کریں. ہم دیکھیں گے آگے مستقبل میں کیا ہے. کچھ جاننا چاہتے کہ وہ جو ہمارے رشتے دار ہیں، جو ہمارے خاندان کا حصہ ہیں، کیا وہ ایماندار بن جائیں گے؟ کیونکہ کلام کہتا ہے کہ اگر تو ایمان لائے تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اگر خاندان کے لوگ اپنی اپنی راستوں پر چل رہے ہیں، کیا وہ بچ جائیں گے؟ بڑے ہی ارجنٹ کوسچنز لوگوں نے مختلف طور پر مجھے بھیجے ہیں شادی کے تعلق سے اور اس طرح بہت سے تعلق سے. اور آج ہم خدا کے قیمتی کلام میں سے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اس میں سے ہم سنیں گے. اور اس کی گہرائی میں اتریں گے. لیکن میری ایک بنتی ہے، میری منت ہے، وہ سب جو حقیقی ایماندار ہیں وہ سب مقدس کلام کو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے خداوند ان سے شخصی طور پر بات کر رہا ہے. اور پالوس کے خطوط میں سے ہم چند ایک باتیں اور بھی پڑھیں گے. اور جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو پھر آگے اس کو پاس کریں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. کیونکہ خط جو ہے یہ کسی کو شخصی طور پر لکھا جاتا ہے. اور پالوس رسول، اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ خدا نے اسے استعمال کیا اور اس نے ہر ایک مضمون کے بارے میں ہمیں بتایا ہے بائبل میں. نہایت ہی طاقتور، نہایت ہی شاندار، زوردار. اور شادی کے تعلق سے بھی. اور پہلے کرنتھیوں کے 11ویں باب میں جو کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، شوہر کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، اور پھر اس نے ہمیں بتایا ہے کلیسیا کے بارے میں، اور پھر 13ویں باب میں محبت کے بارے میں. اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں تمام بھیدوں کا علم رکھوں، ان سے واقفیت رکھوں، اور خدا کی محبت مجھ میں نہیں ہو تو پھر میں کیا ہوں؟ اور 14ویں باب میں وہ کہتا ہے اور پھر خدمتوں کے بارے میں بتاتا ہے.
اور کس طرح بائبل، کس طرح چرچ کی سروس ہونی چاہیے؟ کیا بائبل ہمارے گھروں میں نہیں ہے؟ کیا ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے، اس کی تعظیم نہیں کر سکتے؟ اور 15ویں باب میں یسوع مسیح کی واپسی کے بارے میں، اور اس وقت کیا ہوگا خداوند کی واپسی پر، ہر باب کے بعد، ہر خط کے بعد اس نے ہمیں یہ تنبیہ کی، ہر مضمون کو اس نے اجاگر کیا، تاکہ ہم مکمل طور پر یگانگت کے ساتھ تیار ہو سکیں، اور جو کچھ لکھا ہے یہ ہم میں ظاہر ہو جائے، ہماری زندگیوں میں ظاہر ہو جائے، ہم اس کا شخصی طور پر تجربہ حاصل کر سکیں، ہماری خاندانی زندگیوں میں، کلیسیائی زندگیوں میں یہ ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں، اور یہ آخری عرصہ دورانیہ ہے جس میں ہر ایک چیز کو بحال ہونا ہے، کلام کی ہر ایک بات کو نہ صرف تعلیمی طور پر بلکہ کلیسیا کے اندر، خاندانوں کے اندر، ہماری شخصی زندگیوں کے اندر ہر ایک چیز بائبل کی ترتیب کے مطابق ہو جانی چاہیے ہم میں، اور اس کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنے خادم اور نبی کو بھیجا، اور اس نے ہمیں خبردار کیا، اور اس نے نجات کے، خدا کی نجات کے سارے منصوبے کو بیان کیا۔ اور صرف ایک لفظ بھائیوں کے لیے جو افریقہ میں ہیں، ان کے لیے ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، وہ اپنی شادیوں کو بڑے مختلف طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آپ اپنے طریقے سے ان کو سیلیبریٹ کریں اور ہم اپنے طریقے سے کریں گے، ہمیں آپ اکیلا چھوڑ دیں اور ہم آپ کو اکیلا چھوڑ دیں، ہمیں ایک دوسرے کو درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان طریقوں میں جو ہمارے ثقافتی طریقے ہیں، ہم کس طرح اپنی شادیاں منائیں۔ اب میں بھائی بوگ سے گزارش کروں گا، کلسیوں میں سے وہ پڑھتے جائیں گے اور ہم اس پر بات کرتے جائیں گے۔ بھائی بوگ، کلسیوں 2 باب اور اس کی 9ویں آیت سے اور اس کی 15ویں آیت تک، کلسیوں 2 باب 9ویں آیت سے 15ویں آیت تک، میں 9ویں آیت سے آغاز کروں گا۔ کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ آمین۔ اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے۔ یہاں پر ہم رکیں گے تھوڑی دیر کے لیے۔ پہلے
پرانے انسان کو، پرانے بدن کو اتارنا ہے، یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب ہونا ہے، مرنا ہے۔ جیسے پالوس رسول بھی بیان کرتا ہے اپنے خط میں، وہ کہتا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اور پھر پالوس وہ بپتسمے کو جوڑتا ہے، وہ جو اب انسانیت کے اعتبار سے شخص مر جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ جو مسیح کے ساتھ مر گیا وہ اس کے ساتھ دفن بھی ہو گیا، اور یہ میرے دل کے اوپر ہے۔ جیسے دنیاوی طریقے سے صرف جو مر جاتے ہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے، اور بپتسمے کے اندر ہم انہی کو دفن کرتے ہیں۔ جب ہم ان کو غوطہ دیتے ہیں، ان کو دفن کرتے ہیں، اور پھر ان کو اوپر اٹھاتے ہیں ایک نئی زندگی کے اندر۔ یہ صرف بپتسمے کی کاروائی نہیں ہے جو وقوع میں ہوتی ہے، لیکن یہ جو بائبل کے طریقہ کار سے اس پر کاروائی ہونی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یسوع کے ساتھ مر کر اور پانی کے بپتسمے میں اس کے ساتھ دفن ہو جانا ہے، اور ایک نئی زندگی کے ساتھ باہر نکلنا ہے۔ خداوند کا شکر ہے۔ اور جیسے ہم نے پڑھا ہے، اور اس کے اندر ہمارے نجات دہندے نے کیونکہ اسی کے اندر الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور جب ہم نجات یافتہ ہو جاتے ہیں تو وہ ساری جو الوہیت کی معموری ہے جو اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اس کے وسیلہ سے ہم اس کا تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں 13ویں آیت۔ اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا بربلا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ آمین۔ یہاں پر ہم ذرا رکیں گے۔ کیسی خوشخبری ہے، اور کتنا خوشی کا پیغام ہے نجات کا۔ ہر ایک چیز لکھ دی گئی ہمارے لیے۔ تمام وہ گناہ جو ہم سے سرزد ہوئے تو اس نے ہم پر فضل کیا، اور وہ سب قصور معاف کر دیے۔ کلوری کی صلیب پر کیا ہوا؟ وہ جو دستاویز تھا ہمارے خلاف، خداوند نے شریعت کو
شریعت کو بھیجا تاکہ وہ گناہ لکھے جائیں پہلے اور ہم قصوروار ٹھہرے، اور پھر خداوند جو نجات دہندہ ہے، جس نے شریعت کو لکھا، اس نے سب کچھ اپنے اوپر لے لیا بدن کے اندر جب وہ آیا، تاکہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، جو ہم نے اس بدن میں گناہ کیے اور اس نے اپنے اوپر لے لیے، اور اس نے قیمت چکا دی، اور اس نے وہ لہو بہا دیا، وہ جو نئے عہد کا لہو تھا، اور ہمیں معافی دی، ہمارے ساتھ صلح کر لی، ہم پر فضل کیا، اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے دی۔ اور میں توقع کرتا ہوں کہ بھائی کیلر، ان کے ذہن میں بھی یہ باتیں چل رہی تھی۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں، آئیے ہم رومیو کے خط سے پڑھتے ہیں، اس کا 6 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت۔ رومیو 6 باب 3 اور 4 آیت۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسو میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ آمین۔ خداوند کے نام کو جلال ملے۔ یہاں پر پالوس رومیو کے خط میں لکھتا ہے، ایک مرتبہ پھر سے وہ بپتسمے کی گہرائی میں جاتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ ہم نئی زندگی میں کس طرح شامل ہوتے ہیں۔ آئیے اس کا تصور کریں، اس کو جانیں، اور دیکھیں صلیب پر کیا ہوا۔ خداوند نے ہر ایک چیز کو مکمل کیا ہے۔ جس طرح یہ حقیقت ہے کہ خداوند صلیب پر موا، یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ ہر ایماندار بھی اس کے ساتھ موا۔ جس طرح اس نے اس گناہوں کو اٹھا لیا اپنے اوپر، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ ان گناہوں کو ہمیشہ کے لیے لے گیا۔ اور یہ جس طرح یہ حقیقت ہے کہ وہ عالم رواں میں اترا، یہ بھی حقیقت ہے کہ اب ہمیں عالم رواں میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جس طرح یہ حقیقت ہے کہ وہ آسمان پر چڑھ گیا، یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم بادلوں پر خداوند سے ملیں گے اور اس کے جلال میں جائیں گے۔ یہ الہی حقیقتیں ہیں، گرچہ خداوند کی واپسی، اس کا جی اٹھنا، اور وہ جو خداوند میں سوئے ہوئے ہیں، اور ہماری تبدیلی، یہ مستقبل کی بات ہے۔ لیکن خداوند نے پہلے سے ہی اس کو مکمل کر لیا ہے، اس نے اپنے کام کو مکمل کر لیا ہے۔ اور جب وقت پورا ہوگا، اور یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی وقوع پذیر ہوگا، اور ہمارا اس میں پورا حصہ ہوگا، بالکل ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور مکمل خوشخبری، انجیل کی مکمل خوشخبری، خداوند کا کیسا فضل ہوا ہے ہم پر۔ اور خداوند خدا
اس نے ہم پر فضل کیا ہے کہ ہم پہچان سکیں اور اس گھڑی کو، اس وقت کو جس میں ہم اب پہنچ چکے ہیں۔ آئیے اور آگے اور تلاوت کرتے ہیں۔ افسیوں 4 باب اور اس کی 22ویں آیت، 22ویں سے 24ویں آیت۔ افسیوں 4 باب 22ویں سے 24ویں آیت۔ بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے اسی کی سنی، اور اس میں یہ تعلیم پائی گئی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے۔ یہ صرف نوجوانوں کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم پر خداوند کا فضل ہوا ہے، اور بڑی دیانتداری سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کہ میری زندگی میں تیری مرضی آئے خداوند پوری ہو، اور اس کے فضل کے بغیر ہم اس کے سامنے کھڑے بھی نہیں، اس کے حضور نہیں جا سکتے۔ اور ہماری اندرونی تبدیلی اس کے فضل سے ہونی چاہیے۔ 23ویں آیت، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ۔ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی ہے۔ آمین۔ کیا اس کے اوپر اور منادی ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے یہ کافی ہے۔ یہ خط جو شخصی طور پر ہم سب کے لیے ہے، ضرورت نہیں کہ اس کے بارے میں منادی کی جائے، اور شخصی طور پر ہمیں یہ خط لکھا گیا ہے ہر ایک ایماندار کو۔ اور جو وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کریں۔ آئیے عبرانیوں میں چلتے ہیں اور اس کا 5واں باب، عبرانیوں 5واں باب اور 7ویں سے 9ویں آیت۔ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ آمین۔ ایک مرتبہ پھر یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے۔ ہمارے پیارے خداوند نے حقیقی طور پر، اور میں پورے زور دے کر یہاں پر کہتا ہوں، صرف ایک خدا ہے اور ایک ہی خداوند ہے، اور پرانے عہد نامے کا خداوند ہی نئے عہد کا خداوند ہے۔ پرانے عہد نامے کا خدا ہی نئے عہد نامے کا خدا ہے، اور ہمارا پیارا خداوند جس کی شبیہ پر آدم اور ہم سب خلق ہوئے، وہ جسم میں آیا، اور خاص طور پر جب وہ صلیب اٹھا کر کلوری کی طرف گیا، وہاں پر وہ کشتی لڑ رہا تھا، ایک جنگ لڑ رہا تھا، اور وہ رویا، اور وہ اس کے سامنے رویا جو دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ وہ وہاں پر انسان رویا، وہ بدن میں رویا،
اور جب خدا کا روح ہماری زندگی میں کام کرنا شروع کرتا ہے اور پھر ایک کشتی شروع ہو جاتی ہے، اور 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 جب میں اٹھتا ہوں، میں کہتا ہوں خداوند، میں محسوس کرتا ہوں کہ خداوند مجھے تیرے حضور رونا چاہیے، کیونکہ میں ہر روز ایک جنگ لڑتا ہوں۔ یہ کہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو۔ جو کچھ تو نے میرے لیے مقرر کیا ہے، کلیسیا کے لیے مقرر کیا ہے، وہ وقوع پذیر ہو جائے۔ جو اندرونی کیفیت ہے جب وہ ہم پر طاری ہوتی ہے، تو پھر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم وہاں نہیں کھڑے جہاں پر ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اور پھر ہم لڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں خداوند اور کتنی دیر، کتنی دیر، کب تو اس کو کرے گا؟ اور پھر جیسے ہم نے پڑھا، اور پھر ہمیں جواب ملتا ہے جس طرح خداوند کو جواب ملا، جو ہمارا عوضی تھا، جو بدن میں آیا، اس کو بھی جواب ملا۔ اسی طرح آپ کو بھی جواب ملے گا میرے بھائی، میری بہن، جب آپ جیسے ہمارا نجات دہندہ اس بدن کے اندر دعا کر رہا تھا، پھر آپ اور میں، ہم سب، ہمیں بھی جواب ملے گا، ہماری بھی سنی جائے گی۔ اب پھر ہم آگے پڑھتے ہیں 8ویں آیت۔ اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرمانبرداری سیکھی، اور کامل بن کر اپنے سب فرمانبرداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا۔ آمین۔ اور یہاں بھی ہم یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے۔ فرمانبرداری میں، کیونکہ فرمانبرداری بہت ضروری ہے۔ ہمارے نجات دہندہ کی فرمانبرداری کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے۔ جس طرح یہ سب اس نے دکھ اٹھائے، ہم بھی متعدد دکھوں میں سے گزرتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایمان فرمانبرداری کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جو ایماندار ہے وہ فرمانبردار بھی ہیں۔ اور پھر آگے وہ کہتا ہے، کلسیوں 4 باب، کلسیوں 4 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ خداوند کے شکر گزار ہے۔ اور جب یہ خط تم میں پڑھ لیا جائے تو ایسا کرنا کہ لودیکیا کی کلیسیا میں بھی پڑھا جائے، اور اس خط کو جو لودیکیا سے آئے تم بھی پڑھنا۔ بھائی اور بہنوں، کیسا
شکر ہے خداوند کا کہ ہم یہ سب خطوط پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ پترس نے لکھے، یعقوب نے، یوحنا نے اور پالوس نے، چاہے ملاکی، چاہے یسایہ، چاہے یرمیا، چاہے حزقیل، سب نے لکھا، سب نے لکھا۔ اور دیکھیں خلاصہ آیا۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ مجھے بتائیں کہ کیسے ممکن ہے کہ پرانے عہد نامے کا خلاصہ کیا جائے؟ مختلف اشخاص نے ان کو لکھا جن کے اندر صدیوں کا فاصلہ تھا، اور پیدائش پہلا باب پہلی آیت سے لے کے ملاکی کے آخری باب کی آخری آیت تک ہر ایک چیز لکھی گئی، ہر ایک چیز لکھی گئی۔ اور پھر خلاصے میں پہلے توریت، موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں، اور پھر پرانا عہد نامہ۔ بھائی اور بہنوں، آئیے بڑی شفافیت سے یہ کہیں کہ ہمارے زمانہ میں ہم اس کا تجربہ حاصل کر سکے۔ ان الفاظوں میں وہ کلام کا حصہ جو ہمارے لیے مقرر ہوا تھا اور جو ہمارے سامنے پورا ہو رہا ہے، کتنی مرتبہ ہم نے یہاں پر اس کے بارے میں بیان کیا، اور اکثر ہم اس کے بارے میں منادی بھی کرتے رہے۔ اور جب وقت پورا ہو گیا، کچھ ہوا، اور مسیح کی پہلی آمد پر بھی ایسے ہی ہے۔ جو کوئی پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، چاہے متی کے 3 باب میں، مرکز کے پہلے باب میں، لوکا کے پہلے باب میں، این اسی طرح ہمیں ملتی ہے جیسے پرانے عہد نامہ کی نبوتیں ہوئیں، ان کو ان کے درست مقام پر رسولوں نے این اسی طرح بیان کیا۔ جو کچھ یسایہ کی معرفت خداوند نے بیان کیا، اور جب ہم نئے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں اور آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح ان کا رابطہ ہے آپس میں، کس طرح وہ نبوتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں جو پرانے عہد نامہ میں پہلے سے نبیوں کی معرفت خداوند نے بیان کی۔ اور جب وقت پورا ہو گیا، اور تمام مذہبی رہنما، تمام بزرگ، وہ سب اب اپنی اپنی باتوں میں چلتے رہے، لیکن ایک شخص ایسا آیا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب اس کی آمد ہوئی، اس کو جبرائیل فرشتہ نے آ کے زکریا سے بات کی، اسے بتایا کیا ہوگا، اور جون اور یوحنا جو ہے وہ اس دنیا میں کیا کرے گا، اس کا کیا مقصد ہوگا۔ اسی طرح کلام کے اندر ہمیں سب کچھ بتا دیا گیا ہے، ہر ایک چیز کو اس کی ترتیب کے ساتھ بتا دیا گیا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور اگر کوئی گنے کہ مسیح کی پہلی آمد پر کتنی پیشن گوئیاں پوری ہوئیں،
109 नबूवतें पूरी हुई। मसीह की पहली आमद पर 109 नबूवतें पूरी हुई और खुदावंद अपने कलाम को ताकता रहा, और जब वक्त पूरा हो गया तो वो वकूफ पजीर हो गई। और यूहन्ना जो नबी था, वो जानता था मसीहा कौन है, और उसे कहा गया, उसको निशानी बताई गई कि जिसके ऊपर तू रूल कुछ उतरता देखेगा वो ही होगा। और वो कह सकता था, ये मैंने देखा है, और उसी को फिर उसने मुतारिफ करवाया। कैसा शानदार है जो कुछ मसीह की पहली आमद पर वकूफ पजीर हुआ। लेकिन अब हम बहुत मसीह की वापसी के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। बहुत से लोग उसको दूसरी आमद भी कहते हैं। उसने ये वादा दिया है, और यूहन्ना के 14वें बाब में, मैं जाता हूं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और मैं फिर वापस आऊंगा, और ताकि तुम्हें वहां ले जाऊं जहां मैं हूं। पुराने और नए अहदनामा में उसने वादे दिए हैं। भाई और बहनों, यह नहायत जरूरी है कि बाइबल की जुबान को समझा जाए, उसकी तरतीब को समझा जाए। और जब बाइबल बयान करती है खुदावंद के दिन के बारे में और उस फजल के वक्त के बारे में, और जब पालूस करंथियों के खत में कहता है कि यही निजात का दिन है, यही फजल का वक्त है, लेकिन ये दिन खत्म भी होगा और फिर खुदावंद का दिन आएगा। और फिर कलाम मुकद्दस कहता है, योएल की नबी की मार्फत, चाहे पालूस ने लिखा है चाहे पतरस ने उसको बयान किया है, कि खुदावंद का दिन क्या है। खुदावंद का दिन आएगा चोर की मानंद, जैसे रात को चोर आता है। इससे पहले कि ये हौलनाक दिन, ये गजब का दिन, खुदा अदालत का दिन, खुदा की अदालत का दिन आए, उसने ये वादा दिया है कि मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, इससे पहले कि खुदावन का अजीम और हौलनाक दिन आए। सब कहें आमीन। खुदावन का शुक्र अदा करें एक मर्तबा कि हमारे पास हर एक चीज लिखी हुई है। हमारे पास कोई नजरिया नहीं, हमारे पास कोई तसव्वुरात नहीं, बल्कि खुदावन का लिखा हुआ कलाम है। और उसने ये गवाही दी यूहन्ना ने कि उसे खुदावन ने भेजा है। हमें ये कोई भेद की बात नहीं है, राज की बात नहीं है। लोग कहते हैं कि ये एक शख्स के बारे में जो कि विलियम ब्रैनम है, उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। आप किसकी पैरवी करते हैं? कि कैथलिक्स किसको फॉलो करते हैं, प्रोटेस्टेंट्स किसको फॉलो करते हैं, बैप्टिस्ट किसको फॉलो करते हैं, मेथोडिस्ट किसको फॉलो करते हैं, यहोवा विटनेस किसको फॉलो करते हैं? क्या वो एलन वाइट को, रैसल को? हम विलियम ब्रैनम को फॉलो नहीं करते, हम खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। वो वादे जो उसके मुंह से बयान हुए,
اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا پہلے آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا۔ یہ چیز ہم سب کو باقی سب سے الگ کرتی ہے۔ ولیم برینم نے کوئی نیا مذہب نہیں بنایا، نیا فرقہ نہیں بنایا، بلکہ نجات کا الہی پیغام لے کر آیا، اس کو منکشف کیا، ہمیں واپس کلام کی طرف لے گیا۔ اس کی خدمت کے وسیلہ سے جو کچھ ہوا، جو کچھ تعلیمی لحاظ سے، انبیانہ لحاظ سے، ہر ایک چیز کو اس نے بیان کیا، اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں اس کے لیے۔ ہم اس کے واز سن سکتے ہیں، اس کے پیغامات کو سن سکتے ہیں 60 کی دہائی میں۔ ایک مرتبہ پھر یہ بات کہتے ہیں، مختلف سمتیں نہیں جو برینم کا حوالہ دیتے ہیں یا میسج کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن ایک زندہ کلیسیا، جو زندہ خدا کی کلیسیا ہے، وہ جو خون سے خریدے گئے ہیں، جو برے کے لہو سے دھل چکے ہیں، پاک ہو چکے ہیں خدا کے کلام میں۔ بھائی اور بہنوں، میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ جان سکتے کہ جس طرح ایمانداروں میں جتنی بھوک ہے خدا کے کلام کی، اور وہ خداوند کے ساتھ شخصی تجربہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، نئی پیدائش کا، اپنے آپ کو بحال کریں، اپنا پرانا بدن اتار دیں اور نیا بدن پہن لیں، جیسے ہم نے تعارفی کلام میں سنا، کلسیوں کے خط میں اور رومیوں میں بھی جیسے ہم نے پڑھا ہے۔ کتنے لوگ اس کے لیے تڑپ رہے ہیں روحانی لحاظ سے، اپنی روح میں۔ بھائی اور بہنوں، کتنے لوگ اس کے لیے ترستے ہیں کہ خدا روح القدس کی مہر ان پر ہو جائے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں خداوند کے نام میں، پالوس وہ سب جو کلام کی دلہن کے لیے بلائے گئے ہیں، اور جو کسی قسم کی تفسیر کو قبول نہیں کرتے، کسی طرح کی ملاوٹ کو قبول نہیں کرتے، اور وہ سب جو برے کے لہو سے دھل چکے ہیں، اور وہ سب جو بدعتوں سے پاک ہو چکے ہیں، کلام کے ساتھ جن کی تقدیس ہوئی ہے، جنہوں نے کلام میں غسل لیا ہے، اور جنہوں نے اس کلام کے اندر غوطہ لیا ہے، وہ غوطہ لے کر، بپتسمہ لے کر، اور کلام کے ساتھ دھل چکے ہیں، ان کی طہارت ہو چکی ہے، آخری آیت تک بدعت نہیں، کچھ نہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسی ملاوٹ نہیں رہ چکی۔ وہ جو اس چنے ہوئے گروپ کا حصہ ہیں، وہ مودع فرزند ہیں، اور جو مودع فرزند ہیں وہ مودع کلام کو قبول کرتے ہیں، اور انہی پر مودع روح کی مہر ہوتی ہے، اور وہ روح ہم کو تمام سچائی میں لے جاتی ہے، اور جو خدا کا روح ہے وہ ہمیں سچائی میں اور گہری سچائی میں لیتا جاتا ہے، تمام سچائی کی راہ پر لے جاتا ہے۔
یہ نہایت ہی مقدس مرحلہ آ چکا ہے خدا کی نجات کے منصوبہ میں، کوئی کسی یا جس میں کسی بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی زناکاری کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہمیں سنجیدہ رہنا ہے اور بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی دیانتداری کے ساتھ خداوند کے کلام میں ہمیں چلتے رہنا ہے۔ آئیے اس کا خلاصہ کریں۔ آج ہم نے جو سیکھا ہے، اور جو قیمتی تعارفی کلام تھا جو ہم نے پڑھا، اور جن حوالہ جات کا ہم نے ذکر کیا، جو خدا سے ہے، جو خدا سے پیدا ہوا ہے، وہ ایک نئی مخلوق ہے۔ اگر کوئی مسیح میں ہے، وہ نئی مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ اور بھائی اور بہنوں، جس طرح یہ حقیقت ہے اگر آپ پورے دل سے اس پر ایمان لائیں کہ خداوند خدا کہ وہ ایک مافوق الفطرت بادل میں نیچے اترا 11 جون 1933 کو، اور وہ نبی ولیم برینم کے اوپر ظاہر ہوا، جس کو کوئی ایسا تصور بھی نہیں تھا کہ خداوند نے اس کو چنا ہے۔ جب وہ 17ویں شخص کو اوہایو دریا میں بپتسمہ دے رہا تھا، اور پھر وہ مافوق الفطرت بادل نیچے اتر آیا، اور وہ جب دریا کے اندر بھائی برینم کھڑا تھا، اور پھر یہ الفاظ اس سے کہے گئے، جس طرح یوحنا بپتسمہ دینے والے کو مسیح کی پہلی آمد کا پیشرو بنا کر بھیجا گیا تھا، تمہیں ایک پیغام دیا جاتا ہے جو مسیح کی دوسری آمد کا پیشرو ہوگا۔ اور یہ خداوند یوں فرماتا ہے، اور یہ الہی پیغام میں اسی کی منادی کرتا ہوں، اور یہ بھی خداوند یوں فرماتا ہے کہ 2 اپریل 1962 کو میں نے بھی خداوند کی آواز کو سنا، اور میں اس کو پھر دنیا کی انتہا تک لے گیا۔ اب میں ایک ضعیف شخص ہوں، اور پوری دنیا میں اس پیغام کو لے کر تمام اہل زبان میں، قبیلوں میں، قوموں میں، اور خداوند کے نام میں آپ پر خداوند کی برکتیں ٹھہر جائیں۔ اس نے ہم پر فضل کیا ہے کہ ہم نے اس پیغام کو بھی پہچانا اور پیغمبر کو بھی پہچان لیا، اور ہم اس کے شکر گزار ہیں جو خداوند نے کیا جب وہ اپنے خادم کو گھر لے گیا 1965 میں، لیکن اس کے بعد سے 1966 میں خداوند نے ایک نئے دور کا آغاز کیا کہ وہ جو منکشف کلام تھا، مقدس کلام تھا، وہ ساری قوموں تک پہنچ گیا، اور جن پر خداوند کی طرف سے فضل ہوا ہے اور وہ فرمانبرداری سے خداوند کے ساتھ چلتے رہیں گے، اس کے کلام میں بڑھتے جائیں گے، اور اس پر مکمل ایمان لے کر آئیں گے، وہ خداوند کے کلام پر ایمان رکھیں گے، اور جب تک خداوند اپنے
کام کو مکمل نہیں کرتا، اسی طرح جس طرح اس نے صلیب پر اپنا کام مکمل کیا نجات کا، اب وہ نجات یافتہ میں اپنا کام مکمل کرنے کو ہے۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ ہر ایک چیز اپنی اصل حالت میں بحال ہو چکی ہے، اس نے اب ہمیں بحال کرنا ہے۔ خداوند ہمارے خدا کو سارا جلال ملے اب اور ہمیشہ تک، یسوع کے قدوس نام میں، آمین۔ آئیے ہم سب کھڑے ہو جائیں، آئیے کھڑے ہو کر دعا کریں۔ خداوند قادر مطلق خدا، میں پورے دل سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرے فضل کے لیے، تیری وفاداری کے لیے، تیرے قیمتی اور مقدس کلام کے لیے، اور میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں میں اپنے تمام بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، تمام اہل زبان کے لیے، ممالک کے لیے، تمام قبیلوں کے لیے۔ او خداوند تیرا شکر ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ ان نشریات کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تمام بھائیوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے جو اس میں حصے دار ہیں، جو ترجمہ کرتے ہیں۔ او پیارے خداوند میں شکر گزار ہوں، او ان پر ڈھیریں برکتیں ہوں، ڈھیروں برکتیں دے آئے خداوند۔ تیرا مخلصی کا کام تیرے خون خریدے گلے کے اندر اب پورا ہونے کو ہے۔ اس عظیم اور جلالی دن کے لیے ان سب کو تیار کرتا جائے خداوند۔ ہم جانتے ہیں کہ تیری آمد اب بہت بہت قریب ہے۔ مارا نہ تھا،